السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. العظيم.
حاضرین فرش اعزاز السلام علیکم. حضرات، مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو حضرات ابھی بھی باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم فرش اعزاز پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب چونکہ سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم جناب محمد یاسین صاحب اور محترم جناب لیاقت علی صاحب جو فرش اعزاز پہ موجود ہیں. ان کے استقبال میں 4 مصرع پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد وہ سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے. چونکہ یہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے. 4 مصرع ماں کے حوالے سے کہ کیا بتائے گا کوئی کہ کتنی باعظمت ہے ماں، کیا بتائے گا کوئی کہ کتنی باعظمت ہے ماں، مختصر یہ ہے کہ ایک اللہ کی رحمت ہے ماں. کیا بتائے گا کوئی کہ کتنی باعظمت ہے ماں، مختصر یہ ہے کہ ایک اللہ کی رحمت ہے ماں. تو جب کسی کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا تب ہوا احساس اس کو سایہ قدرت ہے ماں. جب کسی کے سر سے اس کے ماں کا سایہ اٹھ گیا تب ہوا احساس اس کو سایہ قدرت ہے ماں. آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب محمد یاسین صاحب اور محترم جناب لیاقت علی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ضیاء وقف ہوئی نور پنجتان کے لیے ضیاء وقف ہوئی نور پنجتان کے لیے ترس کے رہ گیا سورج کرن کے لیے ترس کے رہ گیا سورج کرن کے لیے محمد اور علی
लिए ज़ियाए वक़्फ़ हुई। अपनी तरफ भी कुछ रखो, तुमको भी सहारा मिलेगा। क्या है अज़ाए शाह की तो देखिए, क्या है अज़ाए शाह की तो देखिए, क्या है अज़ाए शाह की तो देखिए, मरकज़ में दागे इश्क की तनवीर देखिए, क्या है अज़ाए शाह के तो देखिए, मरकज़ में दागे इश्क की तनवीर देखिए, तारीकिए ज़हर को चिरागा बना दिया, अश्के ग़मे हुसैन की तासीर देखिए, क्या है अज़ाए शाह की। थोड़ा सा और ऊपर कर, बस तो बहुत ज़्यादा। तपसीर खुल्क अहमद मुरसल है फातिमा, तपसीर खुल्क अहमद मुरसल है फातिमा, कुरान है की शरह मुकम्मल है फातिमा, कुरान है की शरह मुकम्मल है फातिमा, सिनते निसा की क़िबला-ए अव्वल है फातिमा, सिनते निसा की क़िबला-ए अव्वल है फातिमा, क्यों करना होती दैर से अफ़ज़ल है फातिमा, क्यों करना हो
کی دیر سے افضل ہے فاطمہ، اب کیا ثبوت چاہیے تکریم کے لیے، ختم الرسل بھی اٹھتے تھے تعظیم کے لیے، اب کیا ثبوت چاہیے تکریم کے لیے، ختم الرسل بھی اٹھتے تھے تعظیم کے لیے، تفسیر خلق احمد مرسل ہے فاطمہ۔ زینب دل حبیب الہی کا نام ہے، زینب دل حبیب الہی کا نام ہے، زینب نظیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب نظیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیات کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کی مدلل جواب ہے، زینب حسینیات کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کے مدلل جواب ہے، زین الدل حبیب سلام سلام اس کو اوزار سے کرو اور کتاب کرو شجاعت سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تقدیر
ہے کہ فنا ہو جائے، اس کی تقدیر یہی ہے کہ فنا ہو جائے، جو در فاطمہ زہرا سے جدا ہو جائے، اس کی تقدیر یہی ہے کہ فنا ہو جائے، جو در فاطمہ زہرا سے جدا ہو جائے، کاش پوری یہ میری ایک دعا ہو جائے، کاش پوری یہ میری ایک دعا ہو جائے، ایک سجدہ در زہرا پہ ادا ہو جائے، تیرے دشمن کی محبت میں ہے ایک سانس حرام، تیرے دشمن کی محبت میں ہے ایک سانس حرام، زندگی تیری ہے تو تجھ پہ پیدا ہو جائے، ایسی چادر پہ ہوں لقمان ہزاروں قربان، ایسی چادر پہ ہوں لقمان ہزاروں قربان، اور لے جس کو پیغمبر تو شفا ہو جائے، آدمی کیا ہے ملک کی ہے تمنا، بی بی آدمی کیا ہے ملک کی ہے تمنا، بی بی چھوڑ کے خلد تیرے در کا گدا ہے، تیرے شبیر کے ماتھے کا پسینہ زہرا، تیرے شبیر کے ماتھے کا پسینہ زہرا، ٹپ کے جس خاک پہ وہ خاک شفا ہو جائے، دوستو لپٹے رہو خاک در زہرا سے، دوستو لپٹے رہو خاک در زہرا سے، آج کے دور میں کب جانے کی کیا ہو جائے، اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام، اس مسلمان پہ جنت کی ہے خوشبو بھی حرام، جس سے معصوم کون ہے خفا ہو جائے، ان کی فضا کبھی بن جائے اگر کوئی غلام، ان کی فضا کبھی بن جائے اگر کوئی غلام، اس کا بوسیدہ مکان خلد نما ہو جائے، چکیاں پیستی ہیں یہ سوچ کر برسوں اس نے، چکیاں پیستی ہیں یہ سوچ
برسوں اس نے جیسے ہو پرورش کر وہ بلا ہو جائے میری جیسے ہو پرورش کر وہ بلا ہو جائے میری تقدیر میں بس اتنا اضافہ کر دے میری تقدیر میں بس فاتحہ چار مرثیتیں بس اپنے تاب کرو پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا پہنچے اسیر شام سے چھٹ کر جو کربلا تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ تسخیر ہو چکا تھا ہر ایک سخت مرحلہ اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا اترا جو بار سر سے تو یاد آئے اقربا ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر ایک ایک مرنے والا نگاہوں میں پھر دل میں گھٹے ہوئے تھے جو ارماں ابال پڑے ارے اشکوں کے ساتھ دل کے بھی ٹکڑے نکال پڑے کوئی طلب کے بولی کی اکبر کہاں ہو تم ارے چلائی کوئی قاسم بے پر کہاں ہو تم ایک ماں کی صدائیں کی تھے اصغر کہاں ہو دوں ایک ماں صدائیں دیتی ہے اصغر کہاں ہو تم زینب پکاری عابدے مزتر کہاں ارے زینب پکاری عابدے مزتر کہاں بیٹا نہ دل پہ بس ہے نہ قابو ہے صبر پر ارے للہ لے چلو مجھے بھائی کی قبر پر بیٹا نہ دل پہ بس ہے نہ قابو ہے صبر پر ارے للہ لے بار بولی لپٹ کے قبر سے بھیا میں آ گئی ارے بھیا سنا میں شام تلک بیردا گئی بھیا سکینہ ہم سے نگاہیں پھرا گئی ارے نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا بھیا سکینہ ہم سے نگاہیں پھرا گئی ارے نکلی نہ قید خانے سے موت اس کو کھا گئی بچی تو رو چکی تھی بہت تھک کے سو گئی ارے لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو گئی بچی تو رو چکی تھی بہت تھک کے سو گئی لیکن وہ ماں کی گود جو ویران ہو
بھیا ذرا رباب کی حالت تو دیکھیے، ارے کیسی اداس اداس ہے صورت تو دیکھیے، دل خون زباں خاموش یہ ہمت تو دیکھیے، ہر گام مرگ تازہ قیامت تو دیکھیے، دل خون زباں خاموش یہ ہمت تو دیکھیے، ہر گام مرگ تازہ قیامت تو دیکھیے، دکھیا پہ کیسے کیسے مصائب گزار، ارے واجز بھی سر سے اٹھ گیا بچے بھی ماں، دکھیا پہ کیسے کیسے مصائب گزار گئے، ارے وارث بھی سر سے اٹھ گیا بچے بھی مار گئے، پہنچے اسیر شام۔ جو حضرات دور بیٹھے ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ حضرات ابھی آپ سوز خوانی سماعت فرما رہے تھے، اب ہماری فہرست میں 3 شعراء کرام ہیں جو پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے۔ میں سب سے پہلے شعراء کرام کو آواز دینے سے پہلے 4 مصرعے حاضر کر رہا ہوں کہ نوکے قلم بنا کبھی کرتاس بن گیا، نوکے قلم بنا کبھی کرتاس بن گیا، پیاسوں کے واسطے کبھی احساس بن گیا، نوکے قلم بنا کبھی کرتاس بن گیا، پیاسوں کے واسطے کبھی احساس بن گیا، تو بانوں نے جانے کیسے سنائی ہیں لوریاں، اصغر تو 6 مہینے میں عباس بن گیا، بانوں نے جانے کیسے سنائی ہیں لوریاں، اصغر تو 6 مہینے میں عباس بن گیا۔ آئی حضرات انہی اشعار کے زیر سایہ ملتمس ہوں ننھے سے شاعر محترم جناب محمد حسن سلمہ سے کی تشریف لے آئیں اور بارگاہ سید الشہداء میں اپنا مظلوم کلام پیش فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلوات۔ عشق شبیر کے سانچے میں مجھ کو ڈھالا ہے، ہوں عزادار معیار میرا آلہ ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھ کو ڈھالا ہے، ہوں عزادار معیار میرا آلہ ہے، جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ نہ پوچھو کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناد نبوت کا نور عین بنا، نہ پوچھو کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناد نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں یہ عناصیر تو پھر حسین بنا۔ ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے، تیرے
زمانے میرے تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان ماں تیرے جانے سے۔ بیٹھ کر پاس میرے باتیں جہاں کرتی تھی، سونا وہ ہو گیا دالان ماں تیرے جانے سے۔ کتنے دکھ میں نے دیے تو نے وہ ہنس کر ہی سہے، سوچ کر میں ہوں پشیمان ماں تیرے جانے سے۔ مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کر نادم مجھ کو، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کر مجھ کو، کھو گئی وہ تیری مسکان ماں تیرے جانے سے۔ موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کر کے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ہے بڑا گھر بھی میرا پاس ہے، دولت بھی بہت، پھر بھی رہتا ہوں پریشان ماں تیرے جانے سے۔ جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، جاتے جاتے بھی دعا جینے کی دی تو نے مجھے، اب وہی ہے تیری پہچان ماں تیرے جانے سے۔ بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہے، بعد میرے بھی یوں ہی ساتھ میں سب مل کے رہیں، یاد آتا ہے یہ فرمان ماں تیرے جانے سے۔ ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، ہر طرف ڈھونڈتی ہے میری نگاہیں تجھ کو، تیری یاد آتی ہے ہر بار ماں تیرے جانے سے۔ تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، تو نے شبیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، یاد کتنے کروں احسان ماں تیرے جانے سے۔ ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جاتی ہے اب یہ میری جان ماں تیرے جانے سے۔ ٹکڑے قاسم کے ہوئے اکبر و اصغر نہ رہے، لٹ گیا سب سر میدان ماں
तेरे जाने से। रोते रोते यही कहते थे शुजा और शाह, हम हुए बेसारो समामा तेरे जाने से। जिंदगी हो गई वीरान माँ तेरे जाने से। सलवात। हजरत ये थे जनाब मोहम्मद हसन सलमहू, जो माँ के उन्वान से बेहतरीन नज़्म पेश कर रहे थे। आइए हजरत चार मिसरे उस कौनैन की माँ के हवाले से, उसके बाद आपके रूबरू जनाब फैज़ मंचनपुरी होंगे कि मैंने जब जब भी तेरा नाम लिया है ज़हरा, मैंने जब जब भी तेरा नाम लिया है ज़हरा, यूं लगा जैसे कि कुरान पढ़ा है ज़हरा। मैंने जब जब भी तेरा नाम लिया है ज़हरा, यूं लगा जैसे कि कुरान पढ़ा है ज़हरा। तो तेरे आने से मुझे आज ये महसूस हुआ, मेरा ये छोटा सा घर कितना बड़ा है ज़हरा। आइए हजरत इन्हीं अशार के ज़ेर साया मुल्तमिस जनाब फैज़ मंजनपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे सलवात। हज़रात, इसाले सवाब की मजलिस है, अक़ीदत के चार मिसरे पेश करता हूँ, समात फरमाएं। काम हमने किया है जो वो कर जाएंगे, काम हमने किया है जो वो कर जाएंगे। इश्क शबीर में हम हद से गुजर जाएंगे। काम हमने किया है जो वो कर जाएंगे। इश्क शबीर में हम हद से गुजर जाएंगे। जैसे मर जाती है पानी से निकल कर मछली, जैसे मर जाती है पानी से निकल कर मछली, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। एक मतलब और चंद अशआर समात फरमा ले। किसी अता के लिए ना किसी जज़ा के लिए, किसी अता के लिए ना किसी जज़ा के लिए, किसी अता के लिए ना किसी जज़ा के लिए, हर एक अमल था शहीदी का
بس خدا کے لیے ہر ایک عمل تھا شہیدی کا بس خدا کے لیے کیوں بھیجے شیر جری کو مقابلے پہ حسین کیوں بھیجے شیر جری کو مقابلے پہ حسین صغیر شاہ کا کافی ہے حرملا کے لیے صغیر شاہ کا کافی ہے حرملا کے لیے اشارہ تو کرے ایک بار بس علی کا پسر اشارہ تو کرے ایک بار بس علی کا پسر فرات چل کے خدائے گی با وفا کے لیے فرات چل کے خدائے گی با وفا کے لیے اس شعر پہ بطور خاص توجہ چاہوں گا حضرات حاصل کلام یہ شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ جن کی نکہت کم ہونا حشر تک وہ پھول کہ جن کی خوشبوئیں کم ہونا حشر تک وہ پھول حسین ڈھونڈ کے لائے تھے کربلا کے لیے حسین ڈھونڈ کے لائے تھے کربلا کے لیے خدا کا ذکر ہو ذکر غم حسین کے ساتھ عمل بہت ہی ضروری ہے یہ عزا کے لیے عمل بہت ہی ضروری ہے یہ عزا کے لیے ملک نے سے لیے فیض میرے ہاتھوں کے ملک نے سے لیے فیض میرے ہاتھوں کے اٹھا قلم جو ہی شبیر کی ثنا کے لیے
عطا کے لیے نہ کسی جزا کے لیے، ہر ایک عمل تھا شہیدی کا بس خدا کے لیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جی محترم جناب فیض منچن پوری صاحب۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے مؤدبانہ گزارش ہے محترم جناب شہنشاہ حسین منظر صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ حضرات، میری مؤدبانہ گزارش ہے منظر صاحب سے کہ چونکہ وہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، تھوڑا اختصار سے کام لیں۔ منظر صاحب کے فوراً بعد انشاءاللہ مولانا موصوف آپ کے روبرو ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ باوز بلند نعرہ صلوات شامل ثواب ہونے کے لیے بس ایک مطلع اور دو شعر کی سمجھ۔ سینے میں جس کے ہوگی محبت حسین کی، محشر میں پائے گا وہ شفاعت حسین کی، اور خود اپنے ہاتھ موت کا سامان کر لیا، خود اپنے ہاتھ موت کا سامان کر لیا، تو نے یزید مانگ کے بیعت حسین کی، تو نے یزید مانگ کے بیعت حسین کی، اور قرآن و آل کا جسے رشتہ ہو دیکھنا، قرآن و آل کا جسے رشتہ ہو دیکھنا، نیزے پہ دیکھ لے وہ تلاوت حسین کی، نیزے پہ دیکھ لے وہ تلاوت حسین کی۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ شہنشاہ منظر صاحب۔ آئیے حضرات، میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں، مؤدبانہ گزارش ہے میری عزت مآب شہنشاہ خطابت مخزن علم و ادب محترم جناب ڈاکٹر سید حسن خمیلی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ بنظر شہداء کربلا و
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ نفیس فاطمہ بنت سید ذوالفقار حیدر مرحوم و مغفور کی روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، اس وقت کی اس گفتگو کے لیے میں نے سورۃ الحشر کی 19ویں آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں گفتگو سے پہلے تمہیدی مطالب کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے دھوکے ہیں جو ہم دن اور رات کھاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا فریب جس میں یہ نوجوان نسل مبتلا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تصور کر لیا، اکثریت نے یہ سمجھ لیا کہ ہم مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ لہذا بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لہذا ہمیں مکمل طور پر آزادی ملنا چاہیے۔ ہر اعتبار سے ہمیں آزادی ملے، بولنے کی آزادی، سننے کی آزادی، دیکھنے کی آزادی، رشتے قائم کرنے کی آزادی، رشتے توڑنے کی آزادی۔ ہم پہ کوئی بندش نہ ہو، ہم سے کوئی تقاضا نہ کیا جائے، ہمیں روکا نہ جائے، بلکہ جس طرح ہم اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں ویسے گزارنے کی آزادی ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، جو ملک دنیاوی اعتبار سے جتنا زیادہ ترقی یافتہ تصور کیا جاتا ہے، وہاں اتنا ہی زور سے اور اتنا ہی تمطراق سے یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی ملنا چاہیے۔ اور اس آزادی کے نعرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی
सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो खबर, लिहाजा अक्सरियत जानती होगी कि हमारे हमसाया मुल्क में जहां नाम निहाद इस्लामी हुकूमत के कायम करने का कायम है और दावे किए जाते हैं बड़े बड़े, वहां यौम ख़वातीन पर, आलमी यौम ख़वातीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज ख़वातीन की तरफ से किया गया कि जिसमें अक्सरियत कलमागो ख़वातीन की थी। और उन्होंने वहाँ पर जो नारे लगाए, जो स्लोगन दिए, जो बातें की, मीडिया के अंदर जो बयानात दिए, तक़द्दुस मिंबर के पेश नज़र मैं वो बयान भी नहीं कर सकता। बस एक नारा आपको सुनाता हूँ जो कहा गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये उसी आज़ादी के नारे का नतीजा था कि ये नारा लगाया गया। और हमारे यहाँ अक्सर नौजवानों में ज़रा सा अल्फाज बदल के इट्स माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है, लिहाजा मैं जैसे चाहे इस ज़िंदगी को गुजारूँ। तो बस यहाँ ज़रा सा आपकी तवज्जुहात हासिल करनी है, दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जल्दी जल्दी बातों को बयान करना है। और यही वो मौके होते हैं कि जब हम पलटें, गौर व फिक्र करें और आएं, ये मौके हमें मिलते हैं कि हम अपने दीन पर गौर व फिक्र करके अपनी हस्ती का इदराक कर सकें। इसलिए कि खुदा शनासी की पहली मंजिल खुद शनासी है। जब इंसान अपनी हस्ती का शऊर खो बैठता है तो इसी तरह के नारे हैं जो उसकी ज़बान पर आते हैं। ऐसी गफलत है जिसके अंदर वो मुब्तला होता है और फिर ये गफलत बढ़ती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये गफलत मुआशरों को मुर्दा कर देती है। अभी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, तो आइए पहले यहीं पर जरा सा गौर करें। जो भी ये नारा लगाता है कि हम आज़ाद हैं, मेरा उससे सवाल यह है कि क्या वाकईन हम आज़ाद हैं? अगर आज़ाद हैं तो अपनी आज़ादी को साबित करें। आप बताएं कि आप आज़ाद हैं, बताइए किस चीज़ में आज़ाद हैं। अगर इंसान इस दुनिया में आज़ाद आया होता तो कौन था जो किसी गरीब के घर का चश्मो चराग बनना पसंद करता? हर इंसान चाहता कि महल में पैदा हो, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, आराम व आसाइश के सारे वसाइल फराहम हो। लिहाजा पहले ही मरहले पे पता चल गया कि हम आजाद नहीं हैं, आजाद नहीं है। कौन था जो चाहता कि दुनिया का जो मेयार हुस्न है उसके मुताबिक उसे गोरा रंग न मिले और वो सियाह रंगत लेके पैदा हो, आंखों की पुतली का रंग वही हो जिसको लोग पसंद करते हैं, जबान वही बोली जाए जो दुनिया में इज्जत का मेयार समझी जाती है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि हम आजाद नहीं हैं। आजाद हैं तो अपनी आजादी को साबित कीजिए। अगर वाकईन आजाद हैं तो अपने बालों को सफेद ना होने दीजिएगा कि आप आजाद हैं, चेहरे पे झुर्रियां ना आए कि आप आजाद हैं, आंखों की रोशनी कम न होने पाए कि आजाद हैं, समात कमजोर न होने पाए कि आजाद हैं, बदन की कुव्वतें ये कमजोर और ज़ईफ ना हो कि आप आजाद हैं, और मलकुल मौत को रूह न कब्ज करने दीजिएगा इसलिए कि आप आजाद हैं। मगर कदम कदम पर हमें ये एहसास हो रहा है कि हम आजाद नहीं हैं। तो आजाद नहीं है तो क्या मजबूर हैं? मजबूर हैं, न मुकम्मल तौर पे आजाद हैं न मुकम्मल तौर पे मजबूर हैं। ये उस अल्लाह का करम है, करम बालाए करम, कि उसने कहा जहां तुम मजबूर हो वहां हम तुमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। सवाल वहीं किया जाएगा जहां तुम आजाद हो और जितना इख्तियार तुम्हें दिया गया। एक सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले। इंसान देखे, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं जल्दी जल्दी, अपनी स्पेशीज के एतबार से देखें और जेनेटिकली देखें तो अपनी जेनेटिक के एतबार से इंसान मजबूर है, अपनी स्पेशीज के एतबार से मजबूर है। वक्त नहीं है छोड़ते हुए सिर्फ इशारे करते हुए, स्पेशीज के एतबार से मजबूरी क्या है? ये हवा में परिंदे को उड़ता हुआ देखकर
ایسا جہاز تو بنا سکتا ہے جس میں 300 مسافر آسانی کے ساتھ پرواز کر جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی سائنسی ایجاد کے، بغیر کسی مشین کے یہ اسی طرح ہوا میں پرواز کرے کہ جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ یہاں مجبور ہے۔ یہ پانی میں مچھلی کو تیرتے دیکھ کر ایسی مشینیں بنا سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا کر سمندر کے رازوں کو پا لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 24 گھنٹے پانی میں اس طرح رہ جائے بغیر کسی آکسیجن کے، بغیر کسی سہارے کے کہ جیسے مچھلی رہتی ہے۔ اپنے جسم پہ غور کر لے، یہ دوران خون ہے جو چلتا ہے تو کلاک وائز چلتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے اس کو اینٹی کلاک وائز کر دے۔ جب سے میں پیدا ہوا یہ دل کی مشین ٹک 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 یہ چل رہی ہے، میں سوتا ہوں اس دل کو آرام نہیں مل پاتا۔ آج جب میں سوؤں تو اپنے ساتھ اس دل کو بھی سلا لوں کہ اس کو بھی کچھ آرام مل جائے۔ کہ اگر واقعاً ایسا ہو گیا تو پھر آپ اٹھیں گے نہیں، 4 کندھوں پر اٹھائے جائیں گے۔ تو انسان اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی اسپیشیز کے اعتبار سے، اپنی جینیٹک کے اعتبار سے مکمل طور پہ آزاد نہیں۔ جہاں آزاد نہیں وہاں اس سے کوئی سوال نہیں۔ جہاں آزاد ہے، اب آزادی کیا ہے؟ کہ آزادی یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ نے تمہیں دیا، اس کے تم خالق نہیں ہو، حقیقی مالک نہیں ہو، مگر یہ اس کا کرم کہ اس نے بنا کر یہ ہاتھ تمہیں اس کا مالک بھی بنا دیا، یہ آنکھیں تمہیں دے دی، ان کا مالک بھی بنا دیا، ان کا مالک بنا کے اختیار بھی دے دیا۔ اب اس ہاتھ سے چاہے مظلوم کو سہارا دو، چاہے ظالم کے خلاف اس ہاتھ کو اٹھاؤ۔ ان آنکھوں سے چاہے خانہ کعبہ کا پردہ دیکھو، چاہے چہرہ نامحرم کو دیکھو، چاہے تلاوت قرآن کرو، چاہے گندی فلمیں دیکھو۔ ان کانوں سے اچھی باتیں سنو، تلاوت قرآن سنو، یا وہ چیزیں سنو کہ جن سے روکا گیا۔ یہ ہے تمہارا اختیار۔ یہاں اختیار دیا، اتنا اختیار تمہیں دیا، اور جہاں اختیار دیا وہاں بھی توجہ کریں، مالک نہیں بنایا مکمل طور پر، حقیقی مالک تو وہی ہے، مگر اس کا احسان، اس کا کرم پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک آنکھ کسی کی ضائع ہو جائے، اب دنیا کی ساری دولت صرف کر لے تو ویسی آنکھ نہیں لا سکتا۔ ایک پروفیسر کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اور ایک ایسے شخص سے میری ملاقات بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا تھا، پورا دن بولتا رہتا تھا، مگر اب مجھے استعفیٰ دینا پڑا چونکہ میرے لیے بولنا ممکن نہیں رہا، یہ لعاب دہن کم بننے لگا۔ کہ پہلے تو آہستہ آہستہ کم ہوا تو منہ خشک رہتا تھا، بار بار پانی پیتا تھا، پھر پڑھا لیتا تھا، مگر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اب منہ بالکل چپک جاتا ہے، ہونٹ چپک جاتے ہیں، بولنا 2 جملے ممکن نہیں رہا، لہذا چھوڑنا پڑا۔ تو جب نعمت چلی جاتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ نعمت کیا تھی۔ جب تک دانت صفوں پہ صفے جمائے ہیں ان کی عظمت کا احساس نہیں، جب گر جاتے ہیں تب پتا چلتا ہے دانت کتنی بڑی نعمت تھے۔ تو یہ دیا، اس کے بعد اختیار دے دیا، اور پھر قدرت نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں جو اختیار دیا، اب وقت نہیں ہے کہ بات کو زیادہ پھیلاؤں، اگر تم اپنے اس اختیار کو، اہل علم موجود ہیں، ارباب ادب تشریف فرما ہیں، لہذا زیادہ پریشانی نہیں گفتگو کرنے میں، اگر جو اختیار تمہیں دیا اپنے اس اختیار کو اپنے اختیار سے رب کے اختیار میں دے دو تو ہم تمہیں اتنے اختیارات دیں گے کہ جن کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس اپنی مرضی سے ہے تمہارا اختیار، ہاتھ تمہارا ہے، دنیا میں تم اس کے مالک ہو، مگر اس اختیار کو واپس دے دو۔ وہ کب دے گا انسان؟ وہ کب کر سکتا ہے؟ کچھ اگر گفتگو بے ربط سی معلوم ہو تو معاف کر دیجئے گا، وقت نہیں ہے۔ کب کر سکتا ہے؟ وہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر یہ جذبہ،
اس کے رگ و ریشے میں موجود ہو، اس کے خون کے قطروں میں یہ عقیدہ موجود ہو کہ اگر میں یہاں کچھ چھوڑ دوں گا تو مجھے اس کا انعام ملے گا بعد والی دنیا میں۔ اگر آپ یہ سوال کریں، اہل علم موجود ہیں، کہ ایک لفظ میں بتائیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، بس ایک لفظ میں اگر بتایا جائے اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ ایک لفظ ہوگا قربانی۔ قربانی۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے۔ اور قربانی کب دے گا کوئی؟ یہ پوری دنیا کا کاروبار ہی چل رہا ہے، یہ کاروان حیات چل رہا ہے قربانی کے اوپر۔ اگر قربانی دینے والے قربانی نہ دیں، زندگی کا یہ کارواں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک مرد قربانی دیتا ہے تو 4 لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ ایک باپ قربانی دیتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے۔ ایک ماں قربانی دیتی ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا انسان کامل بن جاتا ہے۔ ایک کسان قربانی دیتا ہے، فصلیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک سائنسداں قربانی دیتا ہے، ایجادات کی دنیا روشن ہوتی ہے۔ ایک استاد قربانی دیتا ہے، شاگرد لائق بن جاتا ہے۔ وقت کی قربانی، جوانی کی قربانی، توانائی کی قربانی، ہر چیز کی قربانی، ہر وقت قربانی۔ بس قربانی دینے کے لیے اگر انسان آمادہ ہے تو یہ دنیا اسی طرح چلے گی کہ جیسے چلانے والا اس کو چلانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر قربانی کا یہ جذبہ ختم ہو جائے تو قربانی کیوں دے کوئی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے، قربانی کیوں دے کوئی کیوں نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، اپنی مرضی کوئی کیوں نہ چلائے؟ دیکھیں، یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان عقیدہ آخرت پہ جم نہ جائے، عقیدہ آخرت زبانی نہ ہو بلکہ اسے یقین کامل ہو، ایمان محکم ہو اس بات پر کہ ایک آخرت ہے۔ ورنہ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو اور کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہاں کے بعد سزا ملنی ہے اور یہاں کے بعد جزا ملنی ہے، تو بھائی بھائی کا حق کیوں نہ مارے، دوست دوست کو دھوکہ کیوں نہ دے؟ بھائی جب یہی دنیا ہے اور 70 80 100 سال کی زندگی یہی جینی ہے تو پھر کیوں انسان اپنے آپ کو پابند بنائے؟ کیوں انسان چھوڑے کسی بھی چیز کو؟ لذتوں کا غلام کیوں نہ بنے، خواہشات کی زنجیروں میں کیوں نہ جکڑا رہے؟ کیوں؟ آخر جب عقیدہ آخرت اس کے قلب و روح کا حصہ بن جاتا ہے تب قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی قربانی کا جذبہ ہے جو بیدار کرانا اسلام چاہتا ہے۔ اسی کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا۔ دیکھو تم یہاں پہ چھوڑ دو، میں مثال، میری مثال نہیں ہے بلکہ بزرگ علماء نے ممبروں سے ایسی مثالیں دی ہیں کہ بچہ، آپ اس سے سمجھ لیں کہ فطرت انسان کیا ہے۔ بچے کو آپ ایک چاکلیٹ دیں اور پھر اس سے کہیں کہ لاؤ ہمیں دے دو تو وہ دے گا نہیں، اس کو جو چیز دیں گے وہ سینے سے لگائے گا۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ لینا جانتا ہے، لیکن جسے ایک چاکلیٹ دی ہے اب اس کو پورا ڈبہ دے کے آپ کہیں کہ اگر تم وہ ایک ہمیں دے دو گے تو ہم یہ سب تمہیں دے دیں گے، تو باوجود اس کے کہ وہ ناسمجھ ہے فوراً دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے جو دے رہا ہوں اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ اسلام اسی لینے کے جذبے کو دینے کے جذبے میں بدلنا چاہتا ہے۔ تم دنیا میں چھوڑنا سیکھ لو، ہم آخرت میں اتنا دیں گے کہ تم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم اپنے اختیارات کو چھوڑ دو، اختیارات چھوڑو اختیارات۔ انبیاء و مرسلین کو بھیجا، کہا دیکھو ذرا سا اسی دنیا میں تم کو نمونہ دکھائی دیتے ہیں، یہ ہاتھ تمہارا، اختیار تمہارا، لیکن اگر اس ہاتھ کو اس کی مرضی کا پابند بنا لو،
اس زبان کو اس کی مرضی کا پابند بنا لو، ان آنکھوں کو اس کی مرضی کا پابند بنا لو، تو اب تم اسی دنیا میں دیکھو گے کہ تمہارے اختیارات کتنے بڑھ گئے، جو چھوڑے تھے اس سے زیادہ تمہیں مل گئے۔ اگر اس ہاتھ کو اس کی مرضی کا پابند بنا لو گے، اب سورج اس کا ہوگا، تمہارے اشارے پہ پلٹ آئے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، ستارہ در پہ اتر آئے گا، ہاتھ پہ آ کے سنگریزے کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو انسان کو اس فریب میں مبتلا کرتا ہے کہ میری مرضی، وہ ہے آخرت کے عقیدے سے غافل ہو جانا۔ اور جب یہ اس عقیدے سے غافل ہوتا ہے تو اب جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پھر قرآن اعلان کرتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مت بن جانا ان لوگوں کی طرح، نہ ہو جانا ایسے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اگر اس آیت کے پیغام کو بندہ سمجھ لے اور یاد کر لے تو راتوں کی نیند اڑ جائے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، پہلو بستر سے جدا رہنے لگیں، انسان اضطراب کے عالم میں زندگی گزارے کہ کہیں میں اس مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کیا بتایا؟ کہا کہ اگر انسان اللہ کی طرف سے غافل ہوا تو پھر اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، جو غافل ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا۔ یہ جملے شاید میں نے پہلے بھی کہے ہوں، پھر ربط گفتگو کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ غافل کر دینے کا مطلب کیا؟ انسان غافل ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ کیسی غفلت میں مبتلا ہو گیا؟ کیا اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو گئے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، پھوڑے پھنسی ہو رہے ہیں، نئے طرح امراض میں مبتلا ہے، وہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، مجھ کو نہانا چاہیے، مجھے دوا لینی چاہیے، مجھے لباس بدلنا چاہیے۔ کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر توجہات کا مرکز اس کی ظاہری شخصیت بن جائے۔ بالوں کے لیے بہترین شیمپو ہو، بہترین صابن ہو، بہترین لباس ہو، آرام دہ بستر ہو، عالی شان مکان ہو، ان ساری چیزوں کی طرف تو توجہ رہے، مگر یہ بھول جائے کہ میں صرف جسم نہیں ہوں بلکہ میرے ظاہری وجود میں ایک اور وجود ہے جس کی وجہ سے میں مسجود ملائکہ ہوں اور جو میرا اصل شرف ہے۔ جب اس کو بھول جائے تو یہ ہے غفلت میں مبتلا ہونا۔ میں بچوں کے لیے مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات یاد رہ جائے، اور سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہوں بچے تو ان کو پیغام سنا دوں۔ ایک شخص بڑا امیر، خیال پیدا ہوا کہ کوئی پرندہ مجھے پالنا چاہیے، میرا اتنا اچھا مکان محل نما ہے، اس میں کوئی پرندہ ہو جس کی چہچہاٹ اور جس کے نغمے۔ گیا بازار سے، اس نے پرندہ خریدا۔ اب جب پرندہ لے لیا تو اس نے دیکھا یہ کیسا پنجرا ہے، یہ تو اچھا نہیں ہے، میرے شایع نشان نہیں۔ اس نے سونے کا پنجرا بنوایا، چاندی کی زنجیر میں اسے لا کے اپنے محل میں رنگین روشنیوں کے اندر لا کے اس پنجرے کو ٹانگ دیا، اور بڑا خوش ہے کہ میں نے پرندہ خرید لیا۔ اب کچھ دیر گزری، پرندے نے بولنا شروع کیا۔ اب جب وہ بولا تو اسے تو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، لہذا اس نے یہ سمجھا کہ یہ پرندہ میری طرح اسے بھی کچھ چاہیے، جو بھوک مجھے ہے وہی بھوک اسے بھی ہے۔ اس نے اس کے آگے لال و جواہر ڈالے، ہیرے ڈالے۔ اس پرندے نے زبان بے زبانی سے کہا میرے نادان دوست، مجھے سونے کے پنجرے میں نہ رکھتا، لوہے کے پنجرے میں رکھتا، مجھے محل میں نہ لاتا، مجھے مٹی کے ڈھیر پہ رکھ دیتا، مگر وہ غذا تو دیتا جس سے میں زندہ رہ سکوں۔
یہ ہیرے جواہرات تیری نظر میں قیمتی ہیں مگر میرے لیے تو بیکار ہیں، میں تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہی حال انسانوں کی اکثریت کا ہے کہ یہ بھول گئے اس وجود کے اندر ایک اور وجود ہے، اس قفس عنصری میں ایک حقیقی وجود ہے، لہذا جسم کے لیے بہترین لباس، بہترین مکان، بہترین موبائل، بہترین گاڑی، اور اندر جس کا دم گھٹ رہا ہے وہ شخصیت پکار کے کہتی ہے اے نادان کچھ ایسا کام بھی کر لے کہ میں زندہ رہ سکوں، میرے لیے غذا فراہم ہو سکے۔ یہی ہے غفلت، یہ ہے غفلت، یہ ہے غافل ہو جانا۔ اور یہ غافل ہو جائے تو اب اس کے لیے دنیا سب کچھ ہے۔ جب دنیا سب کچھ ہے اور دنیا ہی کی زندگی باقی رہنے والی ہے اس کے لیے، تو اب اس کو معلوم ہے کہ میں تو آیا ہوں ایک مخصوص محدود مدت کے لیے، پھر کیوں زیادہ سے زیادہ لذتیں نہ حاصل کروں، کیوں آرام و آسائش کو جمع نہ کر لوں، پھر کیوں دولت کو حاصل کرنے میں یہ دیکھوں کہ صحیح راستہ کیا ہے، بائی ہک یا بائی کروک مجھے تو حاصل کرنی ہے، جمع کرنی ہے۔ یہ ہے غفلت۔ اور جب اس غفلت میں مبتلا ہو جائے، اس غفلت میں مبتلا ہو جائے، اسی غفلت سے چونکایا قرآن کریم میں بار بار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے کس چیز نے غفلت میں مبتلا کر دیا؟ یعنی تیری غفلت، میں بس پیغام کو دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ تیری غفلت یہ کہ تو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ ذرا اپنی زندگی کے مراحل پر غور تو کر لے، غور کرے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ سائنس جس زندگی کا ذکر کر رہی ہے وہی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہمارے لیے موضوع تحقیق ہے وہ انسان جو اس دنیا میں آیا، اور جب تک وہ دنیا میں رہا تب تک ہمارے لیے ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، ہمارے لیے موضوع تحقیق ہے، باقی ہمیں معلوم نہیں۔ تو ان آیات نے اور آیات سہارے علماء موجود ہیں، اہل علم تشریف فرمائے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ساری آیات کا پیغام یہی ہے کہ اے نادان اس راز کو سمجھ لے کہ نہ ولادت کا نام ابتدا ہے نہ موت کا نام انتہا ہے۔ تیرا وجود ولادت سے پہلے ہے، موت کے بعد تک جاری رہنے والا ہے۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، بس اس راز کو سمجھ لے۔ علامہ اقبال کو دعوت دی گئی، حیدرآباد دکن شاہی دعوت نامہ تھا، آئیے اقبال پہنچے۔ اب شاہی دعوت تھی تو اسی اعتبار سے استقبال ہوا، آئیے آئیے، یہ دیکھیے یہ شاہی لباس ہے، یہ شاہی فرنیچر ہے، یہ شاہی کروکری ہے، یہ شاہی کتب خانہ ہے، اور سب کے بعد شہر خموشہ میں لے گئے کہ یہ شاہی قبرستان ہے۔ اقبال نے دیکھا کہ جن کے لباس وہاں زینت بنے ہوئے ہیں ان کی قبر کے کتبے بھی الٹے پڑے ہیں، قبر میں گڑھے ہو گئے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے گورستان شاہی۔ نظم آپ پڑھیے گا، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، بڑی خوبصورت 4 تشبیہات ہیں جو انسان کی زندگی کو اقبال نے دی۔ کیا ہے انسان کی زندگی؟ پہلی تشبیہ کا انسان کی زندگی کیا ہے؟ شاخ پہ کھلا ہوا پھول، جب یہ پھول کھلتا ہے تو اس کی خوشبو، اس کا حسن، اس کا رنگ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بڑی جاذبیت ہے، ہر ایک کی نگاہ ٹھہری ہوئی ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے رنگ بے رنگ ہوتا ہے، پنکھڑیاں الگ ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے پنکھڑیاں زمین پہ گرتی ہیں، اور پھر جہاں سے پیدا ہوا وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، پھول کھلا اور مرجھا گیا۔ دوسری تشبیہ کیا ہے انسان کی زندگی؟ کہا شاخ پہ بیٹھا ہوا ایک پرندہ جس کا چہچہانا، جس کی خوش الحانیاں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ ہائے کتنا اچھا پرندہ، کتنا خوبصورت ہے، اس کی آواز کتنی اچھی ہے، دلوں کو موہ لینے والی آواز، مگر ذرا ادھر نگاہ ہٹی، اب جو دیکھا تو شاخ خالی ہے۔ پرندہ کہاں چلا گیا؟ وہ چلا گیا،
کہ یہی انسان کی زندگی ہے، کب شاخ بدن سے یہ طائر روح پرواز کر جائے۔ ارے رات تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے تو ساتھ میں کھانا کھایا تھا، لگتا تو نہیں تھا ایسا، لگتا نہیں تھا ایسا، چلا گیا۔ تیسری تشبیہ کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ شرارہ، شرارہ۔ تندور میں روٹیاں پک رہی ہیں، ذرا دھواں اٹھنے لگا، اس نے ذرا لکڑیوں کو ہلایا، اب جیسے جگنو چمکتے ہیں ایسے کچھ چنگاریاں نکلیں، اس کو شرارہ کہتے ہیں۔ جگنو چمکا اور خاموش ہو گیا، کہ بس یہی انسان کی زندگی ہے کہ جگنو چمکا اور خاموش ہو گیا۔ اور چوتھی تشبیہ جو دی اس پر توجہ فرمائیے گا، اپنے ملک کے حالات بھی ذہن میں رکھیں اور ہر ظالم حکمراں کے ظلم کو اپنے تصور میں لا کے اس تشبیہ کو سنیے گا۔ کیا ہے انسان کی زندگی کا؟ سمندر کی اٹھی ہوئی موج، موج۔ جب یہ موج اٹھتی ہے تو بہت اونچی بلند، ایسا لگتا ہے ایک پہاڑ ہے، ہاتھی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، بڑا شور، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پورے شہر کو بہا لے جائے گی، آج سب غرق ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اقبال کہتے ہیں مگر جب کچھ دیر کے بعد دیکھو وہ موج پلٹ جاتی ہے، اب دوسری موج تو مل سکتی ہے مگر وہ موج نہیں مل سکتی۔ کہ یہ ہے اس دنیا میں ظالم حکمرانوں کا حال، کہ جب یہ تخت پہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پورے شہر کو اپنے ظلم کے سیلاب میں بہا کے لے جائیں گے، مگر جیسے فرعون ختم ہو گیا، حامان ختم ہو گیا، شداد ختم ہو گیا، کہ ہر ظالم سمندر کی موج کی طرح پلٹ جائے گا، پھر تلاش کرتے رہو، اب ان کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ انسان کی زندگی اس راز کو اگر سمجھ لے تو اب غفلت سے بیدار ہونا، غفلت سے۔ تو اب یہاں پیغام دیا گیا کہ چونکہ اکثریت انسانوں کی غفلت میں مبتلا ہو گئی۔ کیسی غفلت ہے؟ مثالیں دیتا اور مگر تنگی وقت دامنگیر ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں، جب اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سیلیبریٹی 13 مرتبہ اس نے اپنے چہرے کی سرجری کرائی تاکہ حسین نظر آ سکے، اسے اپنے سیاہ رنگ سے بڑی نفرت تھی، لہذا چاہتا تھا کہ مجھے گوری چمڑی مل جائے، 13 مرتبہ اپنے چہرے کی سرجری کرائی۔ اس نے 150 سال جینے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اس نے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو اپنے پاس رکھی تھی، جو ہر وقت اس کو بتاتے تھے، صبح سے شام تک کئی مرتبہ اس کا چیک اپ ہوتا تھا، وہ اس کو بتاتے تھے یہ غذا کھانی ہے یا نہیں کھانی، جو غذا یہ کھاتا تھا وہ بھی لیبوریٹری میں چیک ہو کر آتی تھی، تب اس کے منہ تک جاتی تھی۔ اس نے ڈونرز کی ایک ٹیم تھی جن کی کفالت کرتا تھا، جن کو پال رکھا تھا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آرگن خراب ہو جائے باڈی کا تو ڈونر پہلے سے موجود ہو۔ مگر وہ جس نے 150 سال جینے کا منصوبہ بنایا تھا، 42 سال کی بھری ہوئی جوانی میں جب موت نے دستک دی، نہ ڈونرز کام آئے، نہ ڈاکٹرز کام آئے، نہ احتیاط کام آئی، نہ رعایت کام آئی، نہ وہ آکسیجن کا خیمہ کام آیا جس میں یہ سویا کرتا تھا، بلکہ اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ اپنے گھر سے اسپتال تک زندہ پہنچ سکے۔ جو 150 سال جینا چاہتا تھا، 42 سال میں موت نے اس کو اپنے پنجے میں لے لیا۔ اور یہ خبر اتنی بڑی خبر بنی تھی کہ گوگل کا ٹریفک جیم ہو گیا تھا اس دن، جس دن یہ خبر آئی، ہر طرف بس یہ خبر دے، لوگ حیرت میں تھے، ارے وہ مر گیا، وہ مر گیا جو 150 سال جینا چاہتا تھا، اتنی جلدی جوانی میں۔ دوسری مثال، الیگزینڈر دا گریٹ، سکندر اعظم، اس نے ارادہ کیا پوری دنیا کو فتح کروں گا، ہر جگہ میری فتح کا پرچم لہرائے گا۔ اور جب یہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا، نہ پہاڑوں نے اس کا راستہ روکا، نہ دریا اس کی رفتار کو سست کر سکے، نہ راتوں کی تاریکی، نہ موسموں کی سختی، نہ فوجیں، نہ لشکر، نہ سرحدیں، فتح کرتا ہوا، گرفتار کرتا ہوا، قتل کرتا ہوا، خزانوں پہ قبضے کرتا ہوا، بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارادہ تھا ہر جگہ میری فتح کا پرچم لہرائے۔ 32 سال کی جوانی تھی،
جب اس کی رفتار کو ایک چھوٹے سے مچھر نے روک دیا، مچھر نے کاٹا، ملیریا ہوا، اور وہ جو پوری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی رفتار اسی جگہ پر رک گئی، اور یہ کہتا نظر آیا کوئی مجھ سے میری ساری دولت لے لے، ساری طاقت لے لے، ساری حکومت لے لے، اتنی مہلت دلا دے کہ میری آخری سانس میرے وطن کی سرزمین پر نکلے، یوں عالم غربت میں پردیس میں مجھے موت نہ آئے، مگر جب وہاں سے بات کہا کلا ہرگز نہیں، بس ختم ختم۔ تو دو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں دی۔ یہ دھوکہ کہاں کھا گئے؟ دھوکہ وہیں کھا گئے، ایک نے سمجھا کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، لہذا زندگی کو طولانی کرنے کے لیے 150 سال کا منصوبہ بنایا۔ اگر کہیں ایسی ہستیوں سے مل جاتا کہ جو اسے بتاتے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی کہتے کسے، نہیں میں سمیٹ کے عرض کروں، اگر کہیں لشکر حسین سے ملاقات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا 150 سال نہیں 1400 سال بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر زندگی کی حقیقت معلوم ہو جاتی، یہ جسم کی زندگی ختم نہیں ہو رہی، یہاں پر تھم نہیں رہا سلسلہ، یہ تو انتقال ہے، زندگی تو اس کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اور آپ کے ذہنوں کو قریب لاؤں۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ ہم توجہ کر سکیں، اور نوجوانوں کے لیے ایک ریفرنس اور دے دوں، کبھی موقع ملے۔ یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا لٹریچر تو اس معاملے میں مالا مال ہے کہ جتنا سرمایہ ہمارے پاس ہے دعاؤں کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، مگر نوجوان بچے متاثر نہیں ہوتے جب تک ان کو 21 سینچری سے جوڑا نہ جائے۔ لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک کتاب آپ کو ملے گی، نیٹ پہ بھی موجود ہے، ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے۔ ذرا اگر کبھی موقع ملے اس کو پڑھیے گا، دیکھیے گا کیا پچھتاوے ہیں، الگ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں سب وہی جو پہلے سے قرآن اور احادیث میں موجود ہے، مگر آپ کے لیے وہ ایسے ریفرنس زیادہ اہم ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے لیے، جدید تعلیم یافتہ افراد کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک انگریز نے لکھی ہے اور اس کے اندر یہ بیان ہے۔ بہرحال دیکھ لیجئے گا، میں نے صرف ریفرنس دے دیا۔ ٹاپ 5 قرآن تو بتا ہی رہے پچھتاوے، قرآن کریم نے تو پچھتاوے بیان کر دیے، یا لیتنی کنتو ترابا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی کنتو معکم، یہ قرآن کریم نے، مگر وہ پچھتاوے جو مرنے والے بیان کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جس پر ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ اگر دوسرے لوگ اس غفلت میں مبتلا ہیں اور وہ بھول گئے اس بات کو تو ان کو بھول جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، مگر ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال میں دنیا نے 1400 راستے بدلے، 1400 رات ہو گئی، ایک سرائے میں رک گیا، رک تو گیا مگر اس کا عالم یہ کہ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، ذرا سا کہیں آہٹ ہوتی ہے یہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے جو اس کو سونے نہیں دے رہا، اور ایک انسان ہے جو پیر پھیلا کے سو رہا ہے، تو پتا ہے کہ اس کے پاس لٹنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو چوکنا کیوں رہے؟ بس عزیزو، اس 21 سینچری میں ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس دولت عشق اہل بیت موجود ہے، اور یہی ہماری نجات کی ضمانت ہے انشاءاللہ، ہمارا اپنا عمل نہیں، مگر جس کے پاس خزانہ ہو اسے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہر طرف سے لٹیرے ہیں جو لوٹنے کی کوشش میں ہیں۔ جب کہا جاتا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا کہ جب ہرن کے مشک پیدا ہو جائے، جب نافے میں مشک آ جائے تو ہرن کو نیند نہیں آتی،
وہ کھڑے ہو کر سوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی مشک کو لوٹ کے نہ لے جائے، چھین نہ لے اس سے. لہٰذا بہت جاگنے کی اور بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب کیسے، کہاں تک آگے بڑھے؟ بس وقت محدود ہے، لہذا چھوڑتے ہوئے باقی چیزوں کو ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو غفلت، جب غفلت میں مبتلا ہو جائے، جو جاگ رہے ہیں ان کا فریضہ، اور یہی حکم بار بار ہمیں دیا گیا، بار بار بتایا گیا. بھائی ٹھیک ہے، میں اچھا ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، عقیدہ آخرت پہ میرا یقین ہے، اپنے رہنماؤں رہبروں کو میں پہچانتا ہوں، میں نیک ہوں، میں اچھا ہوں. اب اگر سب ڈوب رہے ہیں، پورا معاشرہ تباہ ہوا جا رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو کامیاب ہو گیا نا. اہل علم تشریف فرما ہیں، اگر غفلت طاری نہ ہونے دے. کبھی فرد کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی غفلت فرد سے بڑھتی ہے اور پورا معاشرہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسی غفلت ویسا ہی بیدار کرنے والا چاہیے. اگر کہیں وبا پھیل جائے تو ایک دو ڈاکٹر سے کام نہیں بنتا، ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کا شعر بیدار کر دیتا ہے، کسی وائز کا واز بیدار کر دیتا ہے، کسی متکلم کا کلام بیدار کر دیتا ہے. اور کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب شاعر کا شعر بے اثر ہے، مقرر کی تقریر بیکار ہے، وائز کا واز بے سود ہے. غفلت اتنی زیادہ ہے، اب ان سے اثر نہیں ہونے والا. تو اب ایسے معاشرے کو جو اتنا انحطاط کا شکار ہو گیا ہو، پستی میں چلا گیا ہو، غفلت اتنی گہری ہو، اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی شہید کی جو اپنے خون کے چھینٹوں سے اس معاشرے کو بیدار کرے. کبھی غفلت ایسی ہوتی ہے کہ ایک عام شہید کا خون بیدار کر دیتا ہے، اور کبھی 61 ہجری کی طرح غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب عام شہید کا خون بھی بیدار نہیں کر سکتا. اب ابو ذر در بدر کر دیے جاتے ہیں، یہ بیدار نہیں ہوتے. حجر ابن عدی شہید کر دیے جاتے ہیں، بیدار نہیں ہوتے. میسم کو سولی لٹکایا جا رہا ہے، یہاں سولی ہے، وہاں آگ ہے، ادھر قتل ہے، یہاں خون بہہ رہا ہے، ماؤں کی آغوش میں بچے ذبح ہیں، مگر معاشرہ اپنی غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے. پکارنے والے پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جنت جانے کے بہت سے راستے ہیں. لہذا کیا ضروری ہے کہ شہادت کے ذریعے سے جنت حاصل کی جائے. ہم نکلے میدان میں آئیں، باطل نظام کو پلٹ دیں، غفلت کو توڑ دیں، اس کی ضرورت کیا؟ ہم بچ گئے، لہذا ٹھیک ہے، ہم مسجد کا گوشہ پکڑ لیں گے، مصلی پہ آ جائیں گے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے ہم جنت حاصل کر لیں گے. بس ایسے ہی لوگوں کو پکار کر شاعر کہتا ہے کہ نہیں، جب مقتل پکارتا ہے تو مسجد میں نہیں رکا جاتا، مسجد کی صفوں سے ذرا مقتل کی طرف دے. جب مقتل پکارتا ہے تو نماز مسجد میں نہیں ادا کی جاتی، جب مقتل پکارتا ہے تو مصلی پہ نہیں نماز پڑھی جاتی، بلکہ جب مقتل پکارے تو تیروں کے مصلی پہ نماز پڑھی جاتی ہے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے. مگر جب عام شہید بھی بیدار نہ کر سکے تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اٹھے جس کی رگوں میں محمد کا لہو ہے، جس نے لعاب دہن پیغمبر کو اپنی غذا بنایا ہے، جس کی رگوں میں. اور پھر اس معاشرے کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے مسیحائے امت کھڑا ہوتا ہے اور پکارتا ہوا چلتا ہے، میں کیوں جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جد کی امت کی اصلاح کے لیے. اے مولا، تقاضۂ بیعت تو یزید نے کیا ہے، امت میں کیا خرابی ہے؟ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت؟ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں قرآن کی، امت کی اصلاح. اے مولا، یزید کا مقابلہ کرنا ہے،
تو یزید کے مقابلے کے لیے تو ایک عام انسان سوچے تو یہی سوچے گا کہ لشکر بنایا جائے، اسلحہ جمع کیا جائے، خزانہ جمع کیا جائے، لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ چلو یزید سے مقابلہ کرنا ہے تاکہ یزید کو ختم کر کے تخت کو اس سے آزاد کرایا جا سکے۔ مگر نہیں، مولا کہہ رہے ہیں امت کی اصلاح۔ نباز قوم جانتا ہے کہ مرض کیا ہے، تم علامتیں دیکھ رہے ہو، اس کی نظر سبب پہ ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یزید حاکم بن گیا، وہ جانتا ہے کہ جب امت مردہ ہو جائے، جب معاشرہ، نہج البلاغہ کے الفاظ، جب معاشرے کے افراد چلتی پھرتی میتیں اور اٹھتے بیٹھتے جنازے بن جائیں، تو اب مرض کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، علامت کچھ اور ہے۔ اب اگر ایک یزید کو ختم بھی کر دیا تو معاشرے سے کل نیا یزید پیدا ہوگا، نیا شمر پیدا ہوگا، نیا عمر سعد پیدا ہوگا۔ لہذا علاج کی امت کی ضرورت ہے۔ کیوں مولا امت کے علاج کے لیے نکل رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ مجھے یزید کو ختم نہیں کرنا، یزیدیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ غفلت، یہ بے حسی ختم ہو جائے تاکہ پھر کوئی یزید برسر اقتدار نہ آ سکے، پھر امت ایسے غفلت میں مبتلا نہ ہو سکے۔ لہذا اب بتا کر نکل رہے ہیں، اب پکار کے نکل رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات پہنچ جائے، نمازیں ہیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال ہیں، مگر اس کے باوجود طبیب حاذق کو معلوم ہے کہ مرض کیا ہے۔ مسیحا امت جانتا ہے کہ ان کا اصل سبب کیا ہے مرض کا، جس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن میں مثال دوں، پھول، درختوں کے اوپر پھل آنے سے پہلے پھول آتے ہیں، پھول کا انجام ہے پھل بن جانا، مگر پھول پھل کب بنے گا؟ جب درجہ حرارت معتدل ہو، اس کے مطابق ہو، ہوا ملتی رہے، پانی ملتا رہے، روشنی ملتی رہے، کیڑوں سے حفاظت ہوتی رہے، جانوروں سے بچایا جاتا رہے، تب پھول پھل بنے گا۔ پھول کو پھل بننا ہے، مگر کب؟ جب یہ سارے شرائط پورے ہو جائیں۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اچھا ٹھیک، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پھول پھل بنے گا، یہ بھی پتا ہے کہ شرائط کیا ہیں۔ میں نے اس پھول کو شاخ سے کاٹ کے زمین میں رکھ دیا، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، کیڑوں کے سے حفاظت بھی ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ پھل بن سکتا ہے؟ کیا پھل بن سکتا ہے؟ کہ کبھی نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا سارے شرائط تو پورے ہیں، کہ شرائط تو پورے ہیں، مگر آپ نے شاخ سے کاٹ دیا۔ جب شاخ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو ہوا فائدہ نہیں پہنچاتی، پانی فائدہ نہیں پہنچاتا، کھاد فائدہ نہیں پہنچاتا۔ معاشرے کے اندر نمازیں تو ہیں، روزے تو ہیں، ہوا پانی کی شکل میں سب موجود ہیں، مگر معصوم سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب معصوم سے رشتہ ٹوٹ جائے، اب یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس امت کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے کہ شاخ سے الگ ہونے کے بعد، اس لیے نکلا ہے مسیحا امت یہ بتانے کے لیے، اور تنہا نہیں بلکہ قرآن آواز دے رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ استاد جواد عاملی کا ایک جملہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے پیغام دیا بڑا خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں سارے کام مکمل کیے، علی نے سارے کام مکمل کیے، مگر نیرنگی زمانہ نے مہلت نہ دی، لہذا دو کام نامکمل رہ گئے۔ ایک خطبہ دے رہے تھے، درمیان میں اٹھ کے سوال کر لیا گیا، بعد میں بہت چاہا مولا خطبہ مکمل کیجئے، خطبہ نامکمل۔ کہتے ہیں کہ ایک خطبہ نامکمل رہ گیا، ایک ابن ملجم کی ضربت کی وجہ سے سجدہ نامکمل رہ گیا۔
وارثوں کا کام ہے نامکمل کو مکمل کرنا۔ لہٰذا مدینے سے ایک بہن بھائی نکلے اور دونوں نے کام تقسیم کر لیے۔ زینب نے پکار کے کہا بھیا خطبہ میں مکمل کر دوں گی، سجدہ تم مکمل کر دینا۔ خطبہ زینب نے مکمل کیا، سجدہ حسین نے مکمل کیا۔ مگر کیا آسان مرحلے تھے؟ کیا آسان تھا؟ ہاں، یہ ایک مومنہ کی مجلس چہلم ہے۔ یہ دونوں مجالس آج آپ نے سنا اور کل انشاءاللہ برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا زی احمد رضوی صاحب قبلہ کی خطابت سے آپ فیضیاب ہوں گے۔ میں تو ان کے حکم پہ حاضر ہو گیا، ایک طالب علم ہوں، میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں اتنے علماء کی موجودگی میں گفتگو کروں، بس آپ کو متوجہ کروں آخری مرحلوں میں چہلم۔ جب کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو انسان پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ غسل و کفن کب ہوگا، جنازہ کب سپرد خاک کیا جائے گا، سلام کیجئے کربلا کے غریب کو، سلام کیجئے ان شہداء کو۔ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، میرا سلام میرے اس جد پر جسے کفن نہ مل سکا، سلام اس جد پر جسے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے دفن کر دیا گیا، سلام اس رخسارے پر جو کربلا کی خاک میں بھر گیا، سلام اس داڑھی پر جو اپنے خون میں خضاب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ دفن ہو گئے، تب انسان معلوم ہو جاتا ہے کہ اب سویم ہوگا۔ جو موت میں نہیں آ پاتا وہ سویم میں آتا ہے، جو سویم میں نہیں پہنچ پاتا وہ چہلم میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ چہلم مرنے والے کا آخری کام ہوتا ہے۔ اللہ صبر عنایت فرمائے تمام پسماندگان کو۔ مومنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، کتنے لوگ آئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے آ کے تسلی دی ہوگی، مگر میں بس اتنا عرض کروں، جب انسان آتا ہے تلاش کرتا ہے، سب سے پہلے پوچھتا ہے وارث کہاں ہیں جنہیں پرسہ دیا جائے۔ ہاں، یہ مجلس چہلم ہے، وارث کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا چہلم گزرا کہ جن کا چہلم نہ ہو سکا، جن کا چہلم اس انداز سے نہ ہو سکا، ابھی ان کا چہلم گزرا۔ اور ہمارا طریقہ ہے، ہم اپنے رونے والے کو نہیں روتے، ہم کربلا والوں کو روتے ہیں۔ تو چلیے پرسہ دیں، پرسہ دیں، وارثوں کو تلاش کیجئے۔ کس کس کو پرسہ دیں گے؟ ہاں، وارثوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ جہاں 1-2 کا نہیں 72 کا چہلم ہو، وہاں پرسہ کس انداز سے دیا جائے؟ ہاں، تلاش کیجئے۔ آئیے چلیں پرسہ دیں اس ماں کو جس کا بچہ 13 سال کی جوانی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ اے بی بی ام فروا، پرسہ قبول کیجئے، پرسہ دیجئے ام لیلہ کو جن کا جوان خون میں نہا گیا، جس نے بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا۔ اور بھول نہ جائیے گا، ایک کوکھ جلی ماں بھی تو ہے جو شب عاشور کہہ رہی تھی ارے کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مگر سکینہ بیٹی ہے اور اصغر بہت چھوٹا ہے، کل میں کسے قربان کروں گی۔ نہ جانے کتنا سچا جذبہ تھا اور کیسا خلوص تھا کہ قدرت نے بھی گویا پکار کے کہا اے عورتیں روئیں گی تو سکینہ کی مظلومیت کی وجہ سے بس مصائب کو بڑھانے کا موقع نہیں، پرسہ دیجئے۔ اور پرسہ دینے میں اس ماں کو نہ بھول جائیے گا۔ ایک اور ماں ہے جو کہتی تھی اے لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہو، میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ اور جب کوئی آکے کہتا اے بی بی اپنے عباس کا پرسہ لیجئے تو بی بی کہتی مجھے عباس کا پرسہ نہ دو، میرے حسین کا پرسہ دو۔ ہاں، مگر جب رات کی تاریکی ہوتی، مروان کہتا ہے ایک بی بی کے رونے کی صدا آتی جو کہ
کہتی تھی اے میرے لال کس نے تیرے بازو کاٹ دیے، مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، تیرے بازو کٹ گئے، مگر جب زینب کے بازوؤں پر رسیوں کے نیل دیکھتی ہوں تو یقین کرنا پڑتا ہے اگر تیرے بازو سلامت ہوتے جس میں جرت تھی کہ زینب کے رسیاں باندھتا۔ ہاں عزادارو، یہ ان کا چہلم ہے۔ ابھی ہم نے غم منایا کہ جب کربلا سے ہوئے اور پہنچے، بس میں نے ختم کر دیا۔ میں اتنا عرض کروں، جب بہن بھائی کی قبر پہ پہنچی تو اتنا کہا بھیا زینب آ گئی، بھیا بڑے مصائب برداشت کیے۔ ارے اپنی روداد نہ سنائی ہوگی اپنے بھائی کو، کہا ہوگا بھیا میں بازار میں کھڑی رہی شرابی کے دربار میں۔ عجیب لمحہ تھا، سید سجاد کبھی زندگی میں بھولے نہیں۔ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے مشکل مرحلہ، کہا سب سے مشکل علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربار میں جانا، 700 کرسی نشین بے مقنع و چادر بیبیاں۔ عجیب عالم تھا، میں نے کتاب کے فقرے پڑھے، عجیب عالم تھا۔ جب بیبیاں داخل ہوئیں سب بیبیوں نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ زینب سب کے حلقے میں چلی اور لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے شہزادی جھک جھک کے چلتی تھی اور ظالم اپنی کرسی سے اٹھ کے پوچھتے تھے یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے، اور منادی ندا دیتا یہ علی کی بیٹی زینب۔ آج زینب کھڑی ہے، بھیا میں آ گئی، مگر اے بھیا اپنی بہن کو معاف کرنا، تیری امانت ساتھ نہ لا سکی۔ اے بھیا سکینہ زندان شام میں رہ گئی، سکینہ ساتھ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول عمر عنایت فرما۔ جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ہیں روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات، بالخصوص مرحومہ نفیس فاطمہ کے درجات کو بلند فرما۔ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیس فاطمہ بنت سید ذوالفقار حیدر مرحوم مغفور کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ۔ السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا سلطان علي بن موسى الرضا. روحي جسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. الأمان الأمان الأمان.
السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.